بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف ہماری حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر سے چل رہی تھی بغیر گرامر کے۔ آیت نمبر 49 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 50 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، یعنی جب رکھ دی جائے گی ان کے سامنے کتاب تو مجرم جو ہوں گے وہ اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہائے افسوس، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ ہمارے چھوٹے گناہ چھوڑے نہ ہمارے بڑے گناہ چھوڑے، سب کچھ اس میں درج کر دیا گیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور وہ پا لیں گے وہ جو انہوں نے اعمال کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت انشاءاللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو یہ آیت نمبر 49 میں ہم نے پڑھا تھا۔ اب آیت نمبر 50 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ وَإِذْ، اور جب، قلنا کہا ہم نے، للملائکتی، لام کا مطلب لیے یا سے آتا ہے، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں۔ تو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اسجدو سجدہ کرو، لآدم آدم کے لیے، یعنی آدم کو سجدہ کرو، فا کا مطلب پھر پس یا تو آئے گا، تو پھر کیا ہوا؟ فسجدو، تو انہوں نے سجدہ کیا تمام کے تمام فرشتوں نے، الا مگر سوائے ابلیس کے، شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا جو اس وقت تمام کے تمام فرشتوں کا سردار تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، باقی سب نے سجدہ کیا۔ کانا من الجن، کانا کا مطلب ہے یا تھا آتا ہے، کانا تھا وہ، من الجن جنوں میں سے، من کا مطلب سے آئے گا اور جن کو کہتے ہیں، تو کانا من الجن وہ تھا جنوں میں سے، ففسق تو اس نے نافرمانی کی، عن امری حکم کی، رب ہی اپنے رب کے۔ تو ففسق اردو میں استعمال ہوا ہے، تھوڑا سا اگر آپ کنیکٹ کریں، ہم استعمال کرتے ہیں لفظ کہ فاسق اور فاجر انسان ہے یہ، یعنی فسق و فجور اس کے اندر بھرا ہوا ہے، گناہ گار نافرمان ہے، تو یہ لفظ اسی سے ہے۔ ففسق تو اس نے نافرمانی کی، عن امری، یعنی امر کہتے ہیں حکم کو، رب کے، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ، حمزہ کا مطلب کیا آتا ہے نا، اور تتخذو میں نے کئی دفعہ آپ کو سمجھایا تھا کہ اخذ کرنا، کسی کو نکالنا، ٹھہرانا، تو افتتخذون، کیا پھر تم نے بنا دیا اسے، یا کیا پھر تم بناتے ہو اسے، وذریتہ، اور اس کی ذریت یعنی اس کی اولاد، یعنی اس کے چیلوں کو، شیطان کی بات ہو رہی ہے، پھر بھی تم شیطان کو اور اس کے چیلوں کو اور اس کی اولاد کو اولیاء دوست بناتے ہو، من دونہی، اولیاء دوست کو کہتے ہیں نا، ولی دوست، ہم کہتے ہیں نا کہ ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست، تو اولیاء اس کی جمع ہے، اولیاء اللہ یعنی اللہ کے بہت ہی قریبی لوگ جو ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں، تو اولیاء یعنی دوست، من دونی میرے سوا، وہم حالانکہ وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، حالانکہ میں نے صاف بتا دیا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، پھر بھی تم اس کی اتباع کرتے ہو، اس شیطان کی اور اس کے پیروکاروں کی۔ بئس للظالمین بدلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنا برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ، بطور بدلہ، تم پتہ چل جائے گا کہ کتنا برا بدلہ ہوگا ان ظالموں کا جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بناتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات، آگے اللہ نے فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلقا، یعنی ماں کا مطلب نہیں آئے گا، اشہدتہم میں نے حاضر کیا تھا، شہید گواہ کو کہتے ہیں، یعنی حاضر ہونے کو، اشہد اللہ الہ میں گواہی دیتا ہوں، تو اسی سے ذہن میں رکھیے گا، اشہدتہم میں نے حاضر کیا تھا انہیں، خلق السماواتی، خلق تخلیق کے وقت، السماوات آسمانوں کے، والارض یعنی ارتھ انگلش میں کہیں گے زمین کی، اللہ نے فرمایا میں نے تو انہیں حاضر نہیں کیا تھا، میں نے تو انہیں نہیں بلایا تھا جب میں زمین اور آسمان کو بنا رہا تھا، ولا خلق اور نہ پیدائش، انفسہم ان کی اپنی، وما کنتو اور نہیں کنتو ہوں میں، متخذا اخذ کرنا یعنی بنانے والا، مضلین گمراہ کرنے والوں کو، عضدا بعض و مددگار، میں نے ان کو نہیں گواہ بنایا اپنے زمین اور آسمان کے پیدائش کے وقت، نہ ان کی پیدائش کے وقت، اور میں ایسے گمراہ لوگوں کو یا ایسے گمراہوں کو میں اپنے بازو یا اپنا مددگار نہیں بناتا، چاہے دنیا بنانی ہو، چاہے کوئی بھی آسمان زمین بنا رہا ہو، نہ ہی میں نے ان سے مشورہ لیا، نہ ہی یہ میرے مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، واو کا مطلب اور آئے گا، یوم کہتے ہیں دن کو،
وَيَوْمَ اور جس دن یقولو وہ فرمائے گا، قول سے ہے نا کہنا، وہ فرمائے گا یعنی اللہ، نادو پکارو، نادو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا ندا لگانا پکارنا، تو یہ اسی سے تھوڑا سا کنیکٹ کر لیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نادو اور جس دن وہ فرمائے گا نادو کہ پکارو شرکائیا میرے شریکوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت دن کہ پکارو ان لوگوں کو جن کو تم دنیا میں میرا شریک ٹھہرایا کرتے تھے، یعنی میرے شریکوں کو پکارو، الذین وہ جنہیں زعمتم گمان کرتے تھے تم، فدعوہم وہ پکاریں گے انہیں، یعنی دنیا میں جس کو تم اپنا خدا پرستار جو کچھ بھی تم سمجھتے تھے میرے شریک تھے وہ تم ان کو تم ذرا پکارو۔ زعم تم گمان کریں گے وہ، فدعوہم تو پکاریں گے انہیں، یعنی ان اپنے شریکوں کو پکاریں گے، فلم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس نہ یستجیبو وہ جواب دیں گے انہیں، یعنی وہ کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیں گے انہیں، لہم انہیں، وجعلنا اور اللہ نے فرمایا کہ وجعلنا بنا دیں گے ہم انہیں، بینہم ان کے مابین موبقہ ہلاکت کی جگہ ایک آڑ، یعنی ان کے درمیان ایک آڑ ہوگی، وہ انہیں جواب نہیں دے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو تم دنیا میں میرا شریک اور معبود بنایا کرتے تھے، اب تمہیں چاہیے کہ تم بلاؤ انہیں، لیکن یہ جب پکاریں گے تو نہ ہی وہ انہیں جواب دیں گے، کیونکہ اللہ ان کے درمیان ایک ہلاکت کی آڑ یا ایک جگہ بنا دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، واو کا مطلب اور آئے گا، اور راؤ وہی رویت سے جیسے میں نے آپ کو علام ترى کیف میں سمجھایا تھا۔ انشاءاللہ امید ہے اس لفظ کی سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ لفظ را اور حمزہ ہے، اسی میں بہت سے الفاظ چھپے ہوئے ہیں۔ تو وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ رویت دیکھنے کو کہتے ہیں، رویت ہلال کمیٹی سے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ اور دیکھیں گے، المجرمون مجرم لوگ، النار آگ کو، مجرم جب آگ کو دیکھیں گے، فظنوا تو وہ ظن یعنی گمان سے لفظ نکلا ہے نا، ایک حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، ایاکم وظن ان ظن اکذب الحدیث، تو فظنوا وہ سمجھ لیں گے، انہم کہ بے شک وہ، ان وہی انفیکٹ سے انہم ہو یا انہم بے شک وہ، ہم کا مطلب وہ آئے گا مواقعها گرنے والے ہیں اس میں، مواقعها یعنی گرنے والے ہیں اس میں، ولم اور نہ یجدو وہ پائیں گے، عنہا اس سے مصرفہ پھرنے کی جگہ، یعنی جب وہ دیکھیں گے آگ کو تو انہیں ایسا لگے گا کہ وہ اس میں بس گرنے ہی والے ہیں۔ پھر وہ جب دیکھیں گے ولم یجدو یعنی یجد موجود ہونا پانے کو کہتے ہیں، ولم یجدو اور وہ پائیں گے، عنہا اس سے، مصرفہ پھرنے کی جگہ، وہ پھر اس سے بچ نہیں سکیں گے، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، جیسے ہی جہنم آگ کو دیکھیں گے وہ اس کے اندر دھکیل دیے جائیں گے، اس کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ تو کیا پتہ چلا اس آیت سے کہ مجرموں کو کوئی بھی کسی قسم کا اس وقت موقع نہیں ہوگا اپنے سوال و جواب کو، کیونکہ سوال و جواب تو ہو چکے ہوں گے سارے کے سارے، بس فیصلہ کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دے گا۔ اس سے پچھلی آیت میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ نادو شرکا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پکارو ان کو جن کو تم شریک کیا کرتے تھے دنیا میں میرا، نہ وہ آئیں گے۔ اب اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں شرک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، پیروں سے ہوتا ہے، ولیوں سے ہوتا ہے، نبیوں سے ہوتا ہے، صرف اور صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی آپ کچھ نہیں مانگ سکتے، یہ سراسر شرک ہے۔ جیسے سورۃ لقمان ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، لقمان علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے نا، تو یہی فرما رہے تھے نا کہ یا بنی اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ کبھی بھی اللہ کا شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا شریک، ان الشرک کیونکہ بے شک جو شرک ہے، لظلم عظیم بہت بڑا ظلم ہے، جو عظیم ظلم ہے۔ تو اس لیے انسان باتوں باتوں میں ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو شرکی الفاظ ہوتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بات اس کی گرفت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اس لیے ہر بات ناپ تول کے کریں، اور خاص کر اپنے عقیدے کو درست کریں۔ دنیا میں اگر عقیدہ آپ کا درست نہیں ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ زکوٰۃ حج جو بھی کر رہے ہیں، وہ سارے کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ آپ کا اس کے اوپر عقیدہ مضبوط نہ ہو۔ عقیدہ توحید بہت ضروری ہے، اس لیے اپنے عقیدے کو بھی مضبوط رکھیں، مستند علماء، مفتیان کرام اور ایسے اہل علم لوگوں سے جڑیں جن کو دیکھ کر پتہ چلے کہ اللہ نے واقعی ان کو کوئی علم دیا ہے، اور جن کے عمل اور کردار سے پتہ چلے کہ یہ واقعی عالم ہیں، واقعی دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور ایک دعا جو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کا ورد کیا کریں، وہ دعا یہ ہے، اللہم فقہنا فی الدین، یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جب آپ یہ دعا مانگیں گے انشاءاللہ تو آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جو بھی
یعنی اللہ تعالیٰ جس سے بھی بلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، خیر کا، تو اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ کے لیے سورس یہ کہ آپ یہ دعا مانگیں کہ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین، یا اللہ ہمیں دین کی فقاہت یا دین کی سمجھ عطا فرما۔ جیسے ہی آپ کو دین کی سمجھ آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔